میرے منہ سے نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوتا، بہرحال استغفار کرو، لا الہ الا اللہ، اس کو دوبارہ پڑھ لو، کوئی نہیں، انسان کی غلطی سے نکل جاتا ہے۔ میری بیٹی شرارت کرتی ہے، اللہ ہدایت دے۔ اگر جمعہ کی نماز میں آخری سجدے میں ہم اگر ملے ہیں، حنفی مسلک میں تو آپ کا جمعہ ہو جائے گا، لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں جب تک رکعت نہ ملے جمعہ نہیں ہوگا۔ عمرے پہ عورتیں جو آئی ہیں وہ حرم میں نماز جماعت سے پڑھیں، بالکل پڑھیں، ہوٹل میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، اور ثواب ہے، لیکن چند دنوں کے لیے آدمی آیا ہے تو اس کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث ہے کہ عورتوں کو منع نہ کرو۔ بلکہ اس پر تو ایک بڑا عجیب لطیفہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غیور تھے نا، باغیرت تھے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے ایک دن کہا کہ تم نماز پڑھنے جاتی ہو حرم، اور صبح کی نماز ہوتی ہے غلس میں، اندھیرے میں، اور لوگ بھی اسی گلی سے جا رہے ہوتے ہیں، تو مجھے بڑی غیرت آتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ عمر ادھر ادھر کی ہیر پھیر کی بات نہ کرو، بات کھل کے کرو، مجھے نہیں جانا چاہیے تو مجھے منع کر دو، میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا منع تو میں کر نہیں سکتا، کہ حضور کی حدیث ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کے گھروں سے عورتوں کو منع نہ کرو، میں کیسے منع کروں؟ تو نے کہا پھر میں بھی جاؤں گی۔ تو حضرت عمر نے ہیلا کیا کہ ایک دن گلی میں ایک موڑ میں چھپ کے کھڑے ہو گئے، بیوی گزری تو اس کی پشت کو ہاتھ لگا کے بھاگ گئے۔ دوسرے دن صبح کی نماز کا وقت ہے، واپس آئے، دیکھا کہ بیوی گھر میں نماز پڑھنے، کہا نماز پڑھنے نہیں گئی؟ انہوں نے کہا عمر کیا نماز پڑھنے جائے، الناس الناس، پہلے لوگ ہوتے تھے، اب تو ناس خناس ہو گئے ہیں، لوگ غیر عورتوں کو ہاتھ لگا کے بھاگ جاتے ہیں، اس لیے میں نے جانا چھوڑ دیا۔ حضرت نے بڑا اچھا کیا، میں ٹھیک، نمازی کے آگے نہ گزریں، گناہ ہوتا ہے، بہت سخت گناہ۔ میں امریکہ سے آیا ہوں عمرے کی نیت سے، مکہ پہنچ کر بھی احرام نہیں باندھا، تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ امریکہ سے یہی کچھ پڑھ کے ہیں؟ بہرحال عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں۔ عورتیں نماز جنازہ بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ میں نے قرآن یاد کیا لیکن یاد نہیں ہوتا، آپ لگے رہیں، کوشش کرتے رہیں، ہمارے ذمہ محنت ہے، باقی اللہ کے ہاتھ میں۔ میں نے عمرہ کیا، مقام ابراہیم پہ رش کی وجہ سے طواف کے بعد نفل ادا نہیں کر سکی، بالکل عمرہ ٹھیک ہے، آپ جہاں مرضی ہے پڑھ لیں۔ طواف کے کرتے ہوئے رش کی وجہ سے اکثر نامحرم لوگ ہمیں دھکا دے کر گزرتے ہیں، بالکل اللہ ان کو ہدایت دے، ایسے رش کے وقت میں نہ کیا کریں، یا باہر چل کے کیا کریں، یا دوسری منزل پہ کیا کریں، کوئی دھکا نہیں دے گا۔ میں نے مسجد عائشہ سے امام آباد کا طواف کیا، بعد میں سر نہیں مڈوایا۔ اگر عمرہ کیا تھا، نیت کی تھی، احرام باندھا تھا، سر نہیں مڈایا، پھر تو دم ہے۔ میرے ساتھ 1.5 سال کا بچے ایئرپورٹ پر بچے نے پیشاب کر دیا تھا، احرام اتار دیا تھا، کوئی بات نہیں، اتار دو، دھو ڈالو، نماز تو نہیں ٹوٹتی، لیکن نمازی کے آگے گزرنا نہیں چاہیے، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ میں اپنی ڈیوٹی پر نہیں جاتا ہوں، لیکن تنخواہ لیتا ہوں، خالص حرام ہے الحمدللہ، جس کے حرام ہونے میں شبہ ہی کوئی نہیں کہ بغیر ڈیوٹی کے پیسے لیتے ہو۔
عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے 2 سال تک اس کو دودھ پلانے کی مدت ہے، تو 2 سال کے لیے اگر عورت وقفہ کرے کہ اور بچہ پیدا نہ ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن کیا ضرورت ہے؟ اللہ اس کا حافظ ہے۔ اگر پہلی رکعت ہمیں نہیں ملی، جب امام سلام پھیرے تو کھڑے ہوں، اس میں آپ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے۔ تھوڑی کلمات پتہ نہیں کیا ہے، میں افغانستان سے آیا ہوں، مدرسے کے لیے دعائی کلمات، اللہ ان کے مدرسوں کو کامران و کامیاب فرمائے۔ دارالعلوم جو ہے وہاں گولڈ کٹ افغانستان میں، اللہ ان کے مدرسین محترم سب کو ہمت اور قوت دے دین کا کام کرنے کی۔ طواف جتنا کعبے کے نزدیک کیا جائے وہ بہتر ہے۔ یہ عورتیں مرد سب فوٹو کھینچتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ کہتے ہیں جی کہ مردوں کے لیے اکیلا اور عورتوں کے لیے سب کے لیے انہوں نے باقاعدہ دیکھا نہیں ہے پیچھے دیوار کیا بنائی ہوئی ہے، اب نہ عمل کرو تو کیا کرے کوئی۔ میں نے حتیم میں 2 رکعت پڑھی، عورت نے دھکا دیا، بہرحال آپ نے اچھا نہیں کیا، عورت کو دھکا نہیں دینا چاہیے تھا، روک دیتے بس۔ یہاں روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ تو اس کا بھی 1 لاکھ ملے گا۔ نسوار منہ میں رکھی ہو تو اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے، گندے منہ سے اللہ کا کیا ذکر کرے۔ یہ ہماری قوم بھی بڑی عجیب ہے، کبھی نسوار رکھ کے تم نے بیوی کو بھی بوسہ دیا ہے، وہاں بدبو آتی ہے، اللہ کا نام لیتے ہوئے حیا نہیں آتی۔ ایک پٹھان کو میں نے سمجھایا کہ یہ نہ کرو، کہتے ہیں کیا کرے خوچے، ہم بڑا خبیث ہے، ہم نسوار نہیں چھوڑ سکتا، عمرہ ہوتا ہے ہو، نہیں ہوتا نہ ہو۔ میں نے کہا بھی سمجھاؤ، تمہارے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اسرائیل کو بھیجیں گے انشاءاللہ۔ دادے کی طرف سے والد کو کوئی حصہ نہیں ملا، ہم نے پلاٹ لیا ہے، تھوڑی کمائی والد کی بھی ہے، بہرحال آپ کے والد کو اگر دادے کی طرف سے نہیں ملا ہے تو آپ اس کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ نے اپنے پیسوں سے پلاٹ خریدا، اس میں والد کے پیسے بھی ڈال دیں، پھر ان کو حصہ دیں، ان کے پیسے جو آپ نے استعمال کیے ہیں۔ نفلی طواف ہوتا ہے، نفلی سعی نہیں ہوتی، سعی ہمیشہ طواف عمرے کے بعد ہوتی ہے۔ مجھے نماز میں بڑی جمائیاں آتی ہیں، یہ شیطانی اثر ہے، لا حول پڑھا کرو۔